السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جو تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی چند آیتیں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے امام تھے، اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار تھے، موحد و مخلص تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ رب العالمین کے بڑے شکر گزار تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا تھا اور صراط مستقیم کی طرف چلنے کا حکم دیا تھا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے انہیں دنیا کی تمام کے تمام اچھائیاں عطا کی تھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ حضرات،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ آخرت کی نیک نامی کے ساتھ ساتھ دنیا کی نیک نامی کی فکر ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ دنیا سے ہمارے چلے جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں، لوگوں کے درمیان ہماری نیک نامی ہو، کیونکہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، لوگوں اس سرزمین پر تم اللہ رب العالمین کی جانب سے گواہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگارا آنے والی نسلوں میں میرا نیک نام بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لیا، اور اس طرح سے قبول کیا کہ دنیا کی ہر بڑی قوم کہتی تھی کہ ہم ابراہیمی قوم ہیں۔ ہر قوم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی تھی، اور یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ قرآن مجید نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے دعوے دار کون ہیں؟ قرآن نے کہا ان اول الناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ان اول الناس للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیمی کی نسبت کے دعوے دار حقیقی معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ امتی جنہوں نے صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، اور یہ نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے۔ حضرات، امت مسلمہ کو اس قدر بڑی خصوصیت کا حامل بنایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں اس بات کا بھی سبق دیتی ہے کہ قبولیت عمل کی فکر کرنا چاہیے، عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل کی فکر ہونا چاہیے، اور قبولیت عمل کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اور رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اس لیے کہ تو سننے والا ہے اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک نے جب اس آیت کو پڑھا تو زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے خلیل الرحمن خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملک۔ اے رحمان کے خلیل، رحمان کے حکم سے رحمان کے گھر کی تعمیر کر رہے ہو اور اس بات کا ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا عمل کہیں رد نہ کیا جائے۔ حضرات، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم اور آپ عید کی خوشیاں منانے جا رہے ہیں، قربانی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں چند باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنی قربانی کو محض صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں۔ اخلاص اور للہیت ہمارے قربانی کے اندر ہونا چاہیے۔ ریاکاری کا جذبہ کوسوں دور رہنا چاہیے، کیونکہ اخلاص ایک ایسی عظیم صفت ہے جس کے تعلق سے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اس کی تعلیم دی گئی،
اور اس صفت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کئی آیتوں میں قرآن مجید میں کہا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے۔ حضرات، قبولیت عمل کے لیے دو بنیادی شرط اہل علم بتاتے ہیں، ایک اخلاص ہے اور دوسرا متابعہ، یعنی وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلاف کہتے تھے کہ جس عمل کے اندر ان دونوں میں سے کوئی ایک صفت بھی نہ پائی جائے وہ عمل مردود ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادات کو کرنا چاہیے، خصوصاً قربانی جیسا عمل اللہ رب العالمین کے ساتھ خالص کرتے ہوئے اپنی قربانیاں کیا کریں، اس کے اندر ریاکاری کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، دوسری بات، جب ہم اپنی قربانی کرنے جا رہے ہیں اب ہم جانوروں کے جذبات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جانوروں کے جذبات بھی ہوا کرتے ہیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے تیسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں اور پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ آج ہمارے ماحول کے اندر پاکی صفائی ناپائید ہوتی جا رہی ہے، ملکی حالات اور بیرونی حالات ہمیں تقاضا دیتے ہیں کہ ہم پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ پاکی صفائی ہمارا آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے عیدوں کی یہ خصوصیت ہوا کرتی ہے کہ ہماری عیدوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آج ہم نے شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کی شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکی صفائی کا اہتمام کرنے سے دور رہ رہے ہیں۔ پاکی صفائی کا اہتمام کیجیے اور یاد رکھیے کہ قربانی کے اندر ہمارے اڑوس پڑوس اور مسکین اور یتیموں کا حق ہے، انہیں جلد سے جلد اپنے قربانی کا گوشت پہنچایا کرے، کیونکہ بہت سارے غریب کے چولہے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ آپ کا گوشت جانے کے بعد ان کے چولہے جلتے ہیں، لہٰذا آپ قربانی کے گوشت کو ان کے گھروں تک پہنچانے میں جلدی سے کام لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم تمام کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ قربانیاں عطا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے بیمار ہیں، ہم میں سے جو پریشان ہیں، ان تمام کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ پروردگارہ ملک اور بیرونی ملک کے اندر آج مسلمان مصیبتوں کے شکار ہیں، آج مسلمان دبدبے کے اندر پائے جا رہے ہیں، لہٰذا پروردگارہ مسلمانوں کی تو حفاظت فرما دے۔ پروردگارہ ہم تمام کو نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔